اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے پیارے بھائی، دوستو، بزرگوں، اسلام کے 5 ارکان ہیں جس میں تیسرا نمبر حج کا ہے۔ حج کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص حج کے لیے حج کرے اس طرح کہ اس کے حج میں نہ رفاس ہو یعنی فحش بات اور نہ فسق ہو یعنی حکم عدولی، وہ حج ایسا واپس ہوتا ہے جیسا کہ جس دن ماں کے پیٹ سے نکلا ہو۔ تو حج کے بہت سارے فضائل ہیں۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کسی حاجی سے ملاقات ہو تو اس کو سلام کرو، اس سے مصافحہ کرو اور اس سے پہلے کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہو اپنے لیے دعائے مغفرت کی اس سے درخواست کرو کہ وہ اپنے گناہوں سے پاک صاف ہو کر آیا ہے۔ اس کے فضائل کے بارے میں شیخ لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آیا ہے کہ مجاہد اور حاجی اللہ کا وفد ہو، جو مانگتا ہے وہ نہ تو وہ ان کو ملتا ہے، جو دعا کرے وہ قبول ہوتی ہے۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ مختلف الفاظ سے یہ مضمون وارد ہوا ہے کہ ایک حدیث میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا آئی ہے کہ یا اللہ تو حاجی کی بھی مغفرت کر، اور جس کی مغفرت کی حاجی دعا کرے اس کی بھی مغفرت فرما۔ اور ایک حدیث میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ دعا کی۔ اس سے اور بھی زیادہ تائید معلوم ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ حاجی کی بھی اللہ کے یہاں سے مغفرت، اور حاجی 20 بار اول تک جس کے لیے دعائے مغفرت کرے اس کی بھی مغفرت ہے۔ تو میرے بھائی، دوستو، بزرگوں، حج کے بہت سارے ایک اور فضیلت میں آیا ہے کہ اگر کسی کے پاس اتنا سرمایہ ہے، اتنی دولت ہے کہ وہ حج کرے تو حج اس کے پر فرض ہے۔ اگر کسی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، اتنی استعداد نہیں ہے تو اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ ایک جگہ ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد میں شرکت کی اجازت مانگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا جہاد حج ہے۔ عائشہ رضی اللہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا عورتوں پر بھی جہاد ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ایسا جہاد ہے جس میں قتال نہیں، اور وہ حج اور عمرہ ہے۔ اس کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں ضعیف بھی ہوں اور کم ہمت بھی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او میں تمہیں ایسا جہاد بتاؤں جس میں کوئی کانٹا بھی نہیں چبھتا یعنی زخم دار بھی نہیں، اور وہ حج ہے۔ بس میرے بھائی، دوستو، بزرگوں، اللہ پاک ہمیں اتنی ہمت اور طاقت دے کہ ہم اللہ پاک کے اس حکم کو بھی پورا کرنے والے بن جائیں۔ ایک بزرگ کا واقعہ آتا ہے کہ وہ ہر سال حج فرمایا کرتے تھے۔ 30 حج انہوں نے فرمائے، 30 حج۔ تو جب وہ وہاں پہ جا کے تمام ارکان پورے کر چکے تو جب حاجی بولتا ہے لبیک اللہم لبیک، تو اوپر سے آواز آتی تھی اللہ پاک کی طرف سے جس کا مفہوم ہے کہ لا لبیک، یعنی کہ آپ کا حج قبول نہیں ہے۔ تو جب 30 سال ہو گئے تو وہ اپنے کسی دوست کو یا اپنے کسی شاگرد کو ساتھ لے کے گیا حج کے اوپر۔ تو وہاں حج کے ارکان پورے کرنے کے بعد آواز دی لبیک اللہم لبیک، تو اللہ پاک کی طرف سے آواز ہے جس کا مفہوم ہے لا لبیک۔ تو وہ جو ساتھی تھا انہوں نے سنی آواز تو اس نے کہا، بزرگو، میاں جی، آپ کہہ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک، اوپر سے آواز آ رہی لا لبیک جس کا مفہوم ہے۔ تو انہوں نے فرمایا، بیٹا تو نے یہ بات سنی؟ انہوں نے بولا، ہاں میں نے سن لی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے تو اس مرتبہ سنی ہے، 30 سال ہو گئے مجھے حج کرتے ہوئے، ہر سال میں حج کرتا ہوں اور میں 30 سال سے یہ آواز سن رہا ہوں لا لبیک۔ تو اس شاگرد نے یا اس لڑکے نے کہا، تو بابا جی پھر آپ یہاں کیا کرنے آتے ہیں؟ تو انہوں نے کیا فرمایا؟ فرمایا، بیٹا
اس جگہ سے نا یہ جو گھر ہے نا، اس کے علاوہ ہمارا کوئی گھر نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی جو اللہ کا گھر ہے نا، خانہ کعبہ یہ اللہ پاک کا گھر ہے، تو اس کے لیے کوشش اور توجہ کے ساتھ نا سارے اعمال کرنے چاہیے۔ صدق اللہ العظیم۔